اور شوہر جب کوئی حکم دے تو بیوی مانے، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، اور شوہر کے مال کے سلسلے میں اور اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت کرے، یہ ایک بہترین بیوی کی پہچان ہے۔ اب بتاؤ جس گھر میں ایسی بیوی کہ شوہر بیچارہ کاروبار کی ٹینشن لے کے اور زمانے کی تکلیفیں لے کر کے جب گھر پہنچتا ہے تو بجائے اس کے گھر میں اس کے غموں کو کوئی دور کرنے والا ہو، وہاں شکایتوں کا ایک ادارہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا، اس کے سامنے مختلف دنیا بھر کی کتھائیں اور دنیا بھر کی چیزیں اس کے سامنے جب بیان کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا۔ ایک عورت بیوی کے ہونے کی حیثیت سے اگر چاہے تو اپنے شوہر کو سکون بھی دے سکتی ہے، اور چاہے تو اپنے شوہر کی زندگی کا سکون چھین سکتی ہے۔ ایک بیوی کا اصل مقصد ہے اپنے شوہر کو سکون دے، شوہر کا بھی کام ہے کہ بیوی کو سکون دے، اسی لیے اللہ نے دونوں کو لباس کرا، انہا لباس لباس ہم وہی پہنتے جو کمفرٹیبل ہو، ہم لباس وہی پہنتے جو موسم کے مطابق ہو، ایسا تو نہیں کہ ہم گرمی میں جو ہے وولن کپڑا پہنتے ہم وہ کپڑا پہنتے، وہ لباس پہنتے جو ہمیں موسم کے حساب سے، حالات کے اعتبار سے ہمارے مطابق، لباس ہمیں اٹریکٹیو بناتا ہے، لباس ہمیں زینت دیتا ہے۔ مرد کی زندگی میں عورت زینت ہے، عورت کی زندگی میں اس کا شوہر زینت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات، اس کائنات سے اگر عورت کو نکال دیا جائے تو یہ کائنات بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے، اس کائنات کی تصویر میں رنگ ہے، اور ایک شادی شدہ انسان کی زندگی میں اس کی بیوی رنگ ڈال بھی سکتی ہے اور اس کی زندگی کے رنگ کو چھین بھی سکتی ہے۔ وہ چاہے تو لباس بن جائے وہ لباس جو کمفرٹیبل ہو، جو سکون پہنچاتا ہو، اور چاہے تو وہ لباس بن جائے جسے آپ کی اتارنے کے لیے بے چین ہے۔ تو بیوی چاہے تو گھر بنا سکتی ہے اور چاہے تو گھر بگاڑ سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ آج ہمارے یہاں کب میرج کا کنسپٹ بڑا تیزی سے بڑھا ہے۔ ماں باپ نے جس کے بلے بن جائے، ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں گے اس کے بعد ہم شادی کریں۔ آج کل یہ کانسپٹ چل رہا ہے بڑے شہروں میں۔ یہ اللہ کے کلام کے ذریعے اس رشتے کو بنانے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ نے سورہ روم میں میاں بیوی کے اس رشتے کو اپنی بہت بڑی نشانی قرار۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ، نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان بڑی محبت پیدا کر دی، بڑی رحمت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی۔ وہ رحمت، وہ محبت جو خون کے رشتوں میں نہیں پائی جاتی۔ نکاح کا بندھن ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی پر جان چھڑکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے جان دیتی، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا۔ یہ محبت، یہ رحمت، یہ بےقراری اللہ نے پیدا کی۔ یہ لو میرج سے یہ محبت نہیں پیدا ہوتی، یہ گھروں سے بھاگ کر کے یہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی، یہ کورٹ میرج کے ذریعے محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ رب کے کلام کی بدولت، یہ رب کے حکم کی بدولت کی محبت پیدا ہوتی۔ تو یہ محبت اگر صحیح طریقے سے برقرار رہے، بیوی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، شوہر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، تو یہ رشتہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس بن سکتا ہے۔ اور اگر بیوی اپنی بیوی ہونے کی حیثیت کو بھول جائے، شوہر کے اوپر راج کرنے کی کوشش کرے، شوہر کو اپنے اشاروں پر نچانے کی کوشش کرے، یاد رکھیے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، وہ گھر چیتا جہنم کی جیتی جاتی تصویر بن جاتا ہے۔ جن گھروں میں بیویاں اپنے کردار کو بھول جاتی ہیں تو گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ بیوی ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے کردار، اور پیارے نبی کی بیویوں میں آپ کردار، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ازواج مطہرات کی سیرت کو مطالعہ کریں، اللہ کے نبی کی بیویوں کی سیرت کو پڑھیں۔ یہ ہماری ماں خدیجہ ہے، اللہ کے پیارے نبی کی پہلی بیوی۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں، گھبرائے گھر آتے ہیں، اور بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے جب حضرت خدیجہ کو اپنی پورا واقعہ سنایا اور آپ
ضرورت تھی کہ شوہر کے غم کو دور کیا جائے، ضرورت تھی کہ شوہر کے کندھے پر یہ جو بوجھ ہے اس کو آسان اور ہلکا بنایا جائے۔ میں قربان جاؤں اپنی ماں خدیجہ کی، کیا الفاظ انہوں نے استعمال کی، کیا تعبیر استعمال کی۔ دنیا کے ادیبوں کا ادب وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے زبان ناموں کی زبان وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اما خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم، ارے آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو بیکاروں کو کام دلاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ تو یتیموں غریبوں کے ملجا و ماوا ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ اگر یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر اللہ نے ڈالی ہے تو پورا بھی کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ اما خدیجہ کے الفاظ پیارے نبی کے سینے پر ٹھنڈک بن کر کے اترتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اور اللہ کے پیارے نبی کو صبر و سکون ملتا ہے۔ یہ ایک بیوی کا کردار ہے، یہ ایک بیوی کا کردار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس رشتے میں کبھی نہ اتفاقی نہیں آتا، کبھی گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی بھی اپنی بیویوں سے ناراض ہوتے، بیویاں بھی آپ سے ناراض ہوتی تھی، مگر اللہ اکبر اس ناراضگی میں بھی محبت تھی، ان جھگڑوں میں، ان نوک جھوک میں بھی محبت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو میں پہچان کرتا ہوں، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو میں پہچان کرتا ہوں۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے پہچان کرتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، جب قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب، تو کہتی ہو وہ رب ابراہیم تو میرا نام نہیں ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اما عائشہ نے کیا، تو آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں، بظاہر آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ سے جدائی کا تصور نہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک بیوی کی محبت۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج گھروں میں بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے کہ آج عورتیں اپنے شوق اور اپنے سنگار اور اپنے بہت سارے فاضل شوق کے لیے شوہروں کو آمادہ کر دیں کہ وہ غلط راستے اپنائیں۔ شوہر کی حلال کمائی ان کے لیے ناکافی ثابت ہوتی ہے، ان کے شوق کے لیے اور ان کے بہت ساری ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے شوہر کی کمائی ناکافی ثابت ہوتی ہے، تو شوہر کو مجبور کر دیں کہ وہ حرام راستہ۔ میری پیاری ماں بہنوں، گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے ایک عورت اپنے اندر صبر و قناعت کا جذبہ کرے۔ شوہر اگر حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، بیوی کے جائز شوق پورے کر رہا ہے، تو بیوی اس پر قناعت کرے اور بہتری کی کوشش کرے اور بہتری کی دعا کرے، مگر شوہر کو کبھی غلط ٹریک پر نہ ڈالے۔ اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں کی زندگی میں وہ دور بھی آیا جب غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ حنین کے بعد، جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی، مسلمانوں کے گھروں میں اچھے کپڑے پہنے جانے لگے، اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں نے کہا یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کی بیگمات بڑے آرام سے رہتی ہیں، کیسر و کسریٰ کی بیگمات محلوں میں رہتی ہیں، ہم رسول اللہ کی بیویاں ہیں، ہم اس امت کی مائیں ہیں، ہمارے گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا، ہمارے مکان ڈھنگ کے نہیں، ہمارے کپڑے ڈھنگ کے نہیں، کیا ہمیں عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا حق نہیں؟ کیا ہمیں اچھے کپڑے پہننے کا حق نہیں؟ یا رسول اللہ ہمارے خرچے بھی بڑھنے چاہیے، ہمارے شوق بھی پورے ہونے چاہیے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے پاس ہماری ماؤں کی یہ ڈیمانڈ کیا غلط تھی؟ کیا ان کا یہ مطالبہ غلط تھا؟ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو مطالبہ غلط نہیں۔ جب مدینہ کے تمام مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آئی ہے تو نبی کے گھر میں بھی خوشحالی آنی چاہیے، نبی کی بیویوں کو بھی خوشحالی کی زندگی گزارنے کا حق ہے، لیکن اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کا یہ مطالبہ پسند نہیں، اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور قرآن کی 2 آیتیں نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28 نازل ہوئی، جس کو ہم آیت تخیر کہتے ہیں، اور یہ وہ آیتیں تھیں جن آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو یہ کھلا اختیار دیا کہ تمہیں اگر دنیا کا عیش و آرام چاہیے تو پھر تم نبی کا گھر چھوڑ کے چلو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کا عیش و آرام چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں،
مگر عزت کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں، پھر تم نبی کی گھر والی نہیں رہ سکتی، نبی کے پریوار کا ایک انگ بن کے اور نبی کی فیملی کے ایک جز بن کر کے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، اللہ سے محبت کرتی ہو، اس کے رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو نیکی کے کام کرتی ہو، اللہ تعالیٰ نے نیکی کا کام کرنی اور کرنے والی عورتوں کے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ جب یہ دو آیتیں میری ماں بہنیں غور کریں، جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اما عائشہ کے پاس، عائشہ بخاری کے الفاظ ہیں، انی ذاکر لک امرا، اے عائشہ کچھ بات مجھ سے کہنی ہے۔ یا رسول اللہ کیا بات؟ عائشہ لا علیہ اللہ تستحی، دیکھو جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، حتی تستعملی ابویہ، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا پھر جواب دینا، مجھے جواب کی جلدی نہیں۔ یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ دونوں آیتیں پڑھ دی کہ عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دے رہا ہے کہ دنیا کی دولت لے لو، چاہے نبی کی رفاقت اور نبی کا ساتھ لے لو، نبی کی شریک حیات بن کے رہنا ہے تو دکھ اٹھانے پڑیں گے، فاقے کرنے پڑیں گے، چولہا ہو سکتا ہے 2 مہینہ نہ جلے، وہ تکلیفیں تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ اے عائشہ اگر عیش و آرام چاہیے تو عیش و آرام لے لو، اور نبی کی رفاقت چاہیے تو نبی کی رفاقت۔ جب یہ دونوں آیتیں اللہ کے پیارے نبی بخاری کے الفاظ ہیں، میں قربان جاؤں کہ پیاری ماں عائشہ کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے نبی افی ھذا استغفر ابویہ، افی ھذا استغفر ابویہ، اے اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا میں اس مسئلے میں اپنے ماں باپ سے پوچھنے جاؤں گی، اپنے ماں باپ سے رائے لینے جاؤں گی؟ اتقوا اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میرا جواب بالکل واضح ہے، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں اس کے رسول کو چنتی ہوں، میں آخرت کے گھر کو چنتی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے دنیا کا عیش و آرام، نہیں چاہیے قیمتی کپڑے لتے، نہیں چاہیے قیمتی زیورات، میں نبی کے ساتھ روکھے سوکھے کھا کے رہوں گی مگر نبی کی بیوی بن کے۔ اور یہی جواب اللہ کے پیارے نبی کی تمام ازواج مطہرات نے دیا، اور اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے امت کو سبق دیا، وازواجہ امہاتکم، نبی کی یہ بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ماں سے بڑھ کے ان کا احترام کرو۔ اور یہی نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ کے نکاح میں جتنی بیویاں ہیں آپ کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، ان کو بدل کر کے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی۔ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو اصلاح کیا۔ میری پیاری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، گھر کی اصلاح کے لیے ایک عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے یہ کردار ادا کرتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، عورت کا ایک کردار بڑا ہی قیمتی کردار ہے، ماں کا کردار۔ ایک عورت دنیا کے سب سے قیمتی رشتے میں بندھ جاتی ہے، وہ ماں بنتی ہے۔ جب محبت کی مثال دی جاتی ہے تو ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے۔ مگر میرے بھائی میرے بات یاد رکھو کہ یہ ماں، اس کی سیرت اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار کا بڑا گہرا اثر اس کے بچوں پر پڑتا ہے۔ اور ابھی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیبا الاعراق، ماں تو اپنے آپ میں ایک اسکول ہوتی ہے، ماں تو اپنے آپ میں ایک مدرسہ، سماج میں ایک اچھی ماں دے دیا، آپ نے ایک اچھی نسل دے دیا۔ ہم نے تاریخ میں ایسی ماں کو بھی دیکھا، اللہ اکبر، ہم نے اسماعیل کی ماں کو دیکھا، ہم نے اسماعیل کی ماں کو دیکھا ہے کہ جب بیعہ ہو گیا سرزمین میں، ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اللہ اس بندی نے پلٹ کے سے بنا پوچھا، اللہ ہمارا کا بنا، اے میرے سرتاج، کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ اور جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا فرمان ہے، دنیا کہتی ہے کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، دنیا کہتی ہے عورت بڑی نازک ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ ذرا ہاجرہ کا کردار دیکھو، دنیا میں ایسی بھی طاقتور عورتیں ہوتی ہیں، ایمان کی طاقت جب عورت کے اندر پیدا ہو جائے، بڑے بڑے پہاڑ اس عورت کے ایمان کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ میری ماں
हाजरा ने, इस्माइल की माँ हाजरा ने क्या जवाब दिया था अपने शौहर को? कहा अगर ये अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, ये ब्याह हो गया सरजमीन है, ये थोड़ा सा पानी है, ये चंद खजूरें हैं, एक माँ है, एक दूध पीता बच्चा है, लेकिन चाहिए इज़्ज़तुल्लाह युज़य्युल्लाह वबदा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें खत्म नहीं करेगा। अगर अल्लाह का हुक्म है, मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। इब्राहिम चले जाते हैं, उस पे आप हो गया सरजमीन में। वो प्यारी माँ अपने बच्चे के लिए कभी सफा से मरवा दौड़ती है, कभी मरवा से सफा दौड़ती है। उसका दौड़ना अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए हज और उम्रा के अरकान में उसको शामिल कर दिया। इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन तमत्ता फमन हज्जल बैता मिन तमरा फला गुनाह अलैहि इल्ला बिमा। अल्लाह ने कहा कि हज और उम्रा करो तो तुम्हें सफा और मरवा के दरमियान चक्कर भी लगाने हैं, जैसे इस्माइल की माँ ने कहा। इब्राहिम फलस्तीन में रहते हैं, इस्माइल अपनी माँ की आगोश में पलते पलते हैं मक्का की सरजमीन पर। इस्माइल जवान हो जाते हैं, जवान राना हो जाते हैं, बाप का साथ देने के काबिल हो जाते हैं, बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो जाते हैं। रब एक और इम्तिहान में डालता है, रब एक और आजमाइश में डालता है। इब्राहिम जाइए, फलस्तीन से मक्का जाइए और अपने बेटे इस्माइल को अपने हाथों से ज़बह करें। कुरान करीम नक्शा खींचता है, फलम्मा बलगा माअहु साया, जब बेटा अपने बाप का साथ देने के काबिल हुआ, जब बुढ़ापे की लाठी बनने के काबिल हुआ, तो बाप ने बेटे से कहा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं अपने हाथों से तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे से पूछ रहा है कि मैं तेरी गर्दन काटना चाहता हूँ, तेरी क्या राय है? आज का नौजवान होता बाप को 10 बातें, आज का नौजवान होता बाप की अक्ल पर हैरत करता, बाप को सठिया जाने का ताना मारता और कहता ये मेरा बुरा बाप जो जिंदगी भर मुझसे दूर रहा, मेरी माँ के हवाले करके चला गया, आज मुझे ज़बह करने की बात करता है। मगर अल्लाह अकबर, अदब किसको कहते हैं, बाप का एहतराम किसको कहते हैं, रब की इताअत किसको कहते हैं? इस्माइल के चंद जुमलों ने बयान कर दिया। इस्माइल कहते हैं, या अबती फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान, जो हुक्म मिला है कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आपको सब्र करने वाला था। इस्माइल की जुबान से निकलने वाले के अल्फाज, ये क्या है मेरे भाई? ये बरसों की माँ की मेहनत का नतीजा है, ये हाजरा की तरबियत का नतीजा है। इसलिए अल्लाह इकबाल कहते हैं, ये फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब पसंदी, दुनिया में तारीफ की ऐसी माँ को देखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं। दुनिया इमाम बुखारी को जानती है, उनके बाप का नाम जानती है, उनकी माँ का नाम कौन जानता है? उनकी माँ का नाम कोई नहीं जानता। लेकिन जानते हो, ये औरत, अल्लाह अकबर, इसका ये किरदार भी बड़ा अजीब है कि ये औरत घर की चार दीवारी के अंदर रहकर, पर्दे में रहकर, गुमनाम रहकर ये कैसे कैसे हीरे तराशती है। इमाम बुखारी की माँ, इमाम बुखारी पैदा हुए और मुअर्रिखीन ने लिखा है, सीरत निगार ने लिखा है कि 5 या 6 साल की उम्र में इमाम बुखारी यतीम हो जाते हैं। उनके वालिद तो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इमाम इस्माइल, उनका इंतकाल हो जाता है। बाप का इंतकाल हो गया। दुनिया वाले कहते हैं कि जब बाप मर जाए तो बेटे बिगड़ जाते हैं, बेटे बेसहारा हो जाते हैं, बेटे भी अपने बस में नहीं रहते। मगर इमाम बुखारी की माँ ने बाप बन के भी पाला और माँ बन के भी पाला। अब तारीख लिखने वालों ने लिखा, सीरतुल बुखारी के राइटर ने लिखा कि इमाम बुखारी एक मरतबा बचपन में एक ऐसा दौर भी आया, बीमार हो गए और आंखों की बीमारी चली गई, आंखों की रोशनी चली गई, इमाम बुखारी अंधे हो गए। माँ रात में अल्लाह की बारगाह में रोती है, या अल्लाह मेरा बेटा नाबीना हो गया, मेरे बेटे की रोशनी चली गई, मेरा बेटा कैसे कुरान पढ़ेगा, कैसे तेरे नबी की हदीसों को याद करेगा। उस दुखियारी माँ के आंसू अल्लाह को पसंद आए, उस दुखियारी माँ की इबादत अल्लाह को पसंद आई। माँ ने सुबह ख्वाब देखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और बशारत सुनाई, रब्बल्लाहु अला इब्नी के बसरहु, ऐ इब्राहीम, इमाम बुखारी की माँ, तेरे बच्चे की बिनाई को अल्लाह ने लौटा, तेरे बच्चे की आंखों की रोशनी को अल्लाह ने लौटा दिया है। बेकसरत बुकाई के तू इतना रोई है अल्लाह की बारगाह में, तूने इतने आंसू बहाए अल्लाह की बारगाह में, तेरे आंसुओं ने अल्लाह के बारगाह में कबूलियत में हासिल हुई और तेरे बच्चे की बिनाई हो। मेरे प्यारे साथियों, 16 साल के इमाम बुखारी होते हैं, इमाम बुखारी की माँ उनको हज के सफर में लेके जाती है और वापस लौटने लगती है, बेटे से
خواب تھا، میرا ارادہ تھا تجھے نبی کی حدیثوں کا حافظ بناؤں گی، میں گھر جا رہی ہوں، میں بخارا جا رہی ہوں، لیکن تجھے اس شہر پر چھوڑ کے جا رہی ہوں، تجھے جماع کے علماء سے حدیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور 16 سال کی عمر میں امام بخاری کو چھوڑ کر کے ان کی ماں اکیلی اپنے ان کے بھائی کے ساتھ آتی ہے امام بخاری کو چھوڑ کر۔ ماں اگر چاہے آج ماؤں کا سپنا ہوتا ہے میرا بیٹا پائلٹ بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ امام بخاری کی ماں نے خواب دیکھا تھا میرا بیٹا قرآن و حدیث کا عالم بنے۔ آج ایسی مائیں کہاں ہے تیرے؟ آج ایسی مائیں چراغ لے کر کے ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہیں۔ ایک اور ماں ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ اے اللہ، عمران کی بیوی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نذر مانتی ہوں کہ یہ بچہ تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی، تیرے بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، ماں نے نیت کر لی کہ اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت میں اس کو لگا دوں گی، وہ زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دے گا۔ فلما وضعتها، جب عمران کی بیوی نے بچے کو جنم دیا، وضعتها انثى، انہوں نے بیٹی کو جنم دیا، بیٹی پیدا ہوگی، مریم پیدا ہوگی۔ قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا۔ اللہ نے کہا ہمیں خود بتایا تم نے کس کو جنم دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ بات تو صحیح ہے کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں، بیٹا اور بیٹی دونوں کی طاقت، دونوں کے کام کرنے کے دائرے الگ الگ ہے، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا جب حضرت مریم کی ماں نے یہ کہا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم، میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ میں اپنی بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اپنی بچی کو بھی اور بچی کی آنے والی نسل کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان الرجیم۔ تو قرآن کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے مریم کی ماں کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے مریم کی بڑی اچھی پرورش کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اللہ نے وقت کے پیغمبر کے ہاتھوں مریم کی پرورش کروائی۔ زکریا علیہ السلام پرورش کرتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا علیہ السلام مسجد میں آتے ہیں، محراب میں آتے ہیں اور مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھتے ہیں، قال یا مریم انى لك هذا، کہتے ہیں کہ اے مریم یہ بغیر موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، تو مریم کہتی ہے کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ بغیر حساب جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل آ سکتا ہے تو وہ بوڑھے کو اولاد مل سکتی ہے، اس کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کی۔ تو مائیں اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے بچے کو دین کا خادم بنائیں گی، اگر ان کی نیت سچی ہو، ان کا ارادہ سچا ہو، تو اللہ ان کے ارادے کو قبول کرے گا۔ اور آج ہم نے شیخ عبدالرحمن السدیس کا واقعہ سنا، ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ شیخ عبدالرحمن السدیس کی ماں نے کبھی دعا کی تھی بچپن میں کہ اللہ میرے بچے کو حرمین کا امام بنا۔ اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ بچہ حرمین کا امام بنے گا، مگر وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، اور ایسے بھی ماں باپ کی دعائیں بچوں کی ہم کو قبول ہوتی ہیں۔ ماں کے جملے قبول ہوئے اور اللہ نے شیخ عبدالرحمن السدیس کو حرم مکی کا امام بنایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں اگر اپنا کردار ادا کرے، آج کی مائیں موبائل میں لگی ہیں، سیریل میں لگی ہیں، بچے آج موبائل سے پڑھ رہے ہیں، بچوں کو کھانا دیا جا رہا ہے تو موبائل پر جو ہے کوئی گانا بجا کر کوئی ویڈیو دکھا کر ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ان کو شیشے دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب موبائل کے گانے اور ویڈیو سن کر کے بچوں کی پرورش ہوگی تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ آج حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے یتیم، ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے یتیم ہیں، نہ ماں کا پیار میں ڈھنگ سے مل رہا ہے، نہ باپ کی محبت میں ڈھنگ سے مل رہی ہے۔ باپ تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، بچے سو چکے ہیں، اور باپ سویا ہے، بچے صبح اسکول چلے گئے ہیں، بچوں کو اسکول والے تربیت دے رہے ہیں، بچوں کو موبائل تربیت دے رہا ہے۔ ماں کب تربیت دے رہی ہے میرے بھائی؟ باپ کب تربیت دے رہا ہے؟ عربی کا شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ بالحمل الحیات وخلقہ صغیرا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، جس کی ماں چلی جائے، جس کا باپ چلا جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او اب مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے
یہ وقت نہ ہو استحقاق کے پاس اس کے وقت. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ایک ماں کی حیثیت سے اگر عورت اپنا کردار ادا کرے تو امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، شیخ ابن باز پیدا ہوتے ہیں، شیخ ابن عثیمین پیدا ہوتے ہیں، علامہ البانی پیدا ہوتے ہیں، وقت کے محدثین پیدا ہوتے ہیں، وقت کے علماء پیدا ہوتے ہیں. اور مائیں جب اپنا کردار بھول جائیں تو فاسق و فاجر پیدا ہوتے ہیں. تو گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ایک ماں اپنا کردار ادا کرے. اور آگے بڑھیے، گھر کے اندر یہی عورت ساس بنتی ہے. ساس اور بہو کے درمیان آج ایسی دشمنی ہے، اللہ اکبر. کوئی گھر ایسا نہیں جہاں ساس بہو کے قصے نہ ہو، جہاں ساس بہو کے درمیان جھگڑے نہ ہو. ساس یہ چاہتی ہے میری بہو مجھے ماں کا درجہ دے. بڑی اچھی بات ہے. اگر ساس یہ چاہتی ہے کہ بہو کا درجہ بہو کو ماں کا درجہ دے تو اسے بھی اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دینا پڑے گا. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا کہ وہی کام ہماری اپنی بیٹی اور داماد کرے تو وہ خوبی ہے اور ہماری بہو اور بیٹا کرے تو وہ عیب ہے. یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یہ جو دوہرا معیار ہے، یہ بھی آپ گھروں کو تباہ کرتا ہے. اور بہوؤں سے بھی میں گزارش کروں گا، میں نے ایسے بھی مسائل ہے. مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ میری بیوی کہہ رہی ہے کہ کیا ساس کی خدمت میرے ذمہ فرض ہے. مولانا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ساس کی خدمت میرے ذمہ فرض ہے؟ اگر قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہے تو میں کروں گی ورنہ نہیں. مفتی صاحب نے سوال پڑھا، بڑا اچھا سوال کیا صاحب آپ نے، آپ کی بیوی نے. آپ جا کر کے اپنی بیوی سے کہیے کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اپنی ساس کی خدمت کرو، اور نہ حدیث میں نہیں لکھا. اور قرآن و حدیث میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ 2000 کا سوٹ اپنی بیوی کو دکھاؤ. قرآن و حدیث میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ میں بارہ کا چکن برگر لے جا کر کے اپنی بیوی کو کھلاؤ، 2-3 ہزار 5-5 ہزار کی شاپنگ کراؤ. یہ سب کہیں قرآن میں نہیں لکھا، کہیں حدیث میں نہیں لکھا. تو ظاہر قانون کے ڈنڈے سے رشتے نہیں چلتے. اگر بیوی یہ سوچے کہ جتنا قانون میں لکھا ہے، قرآن و حدیث میں لکھا ہے، اتنا کام میں کروں گی، ساس سسر کی خدمت میرے ذمہ فرض نہیں ہے. آپ کے ذمہ شوہر کو خوش رکھنا فرض ہے. شوہر کی خدمت آپ کے ذمہ فرض ہے. اور شوہر کو خوش رکھنے کے زمرے میں شوہر کے ماں باپ کی خدمت بھی شامل ہے. ایک حد تک، ایک جائز حد تک ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ساس سسر کے جائز دودھ سے باہر خدمت کریں، لیکن جو ایک بوڑھی ساس ہے، بوڑھا سسر ہے، اس کے جو جائز اس کی خدمت ہے اور اس کے جو جائز اس کے حقوق ہیں وہ ایک بہو کو ادا کرنا چاہیے. گھر کی اگر اصلاح کرنا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اور گھروں کی اصلاح میں ہماری مائیں بہنیں ایک اور بڑی اہم اور ضروری چیز میں کہنا چاہوں گا کہ نرمی پیدا کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرحمہ. اللہ تبارک و تعالی جب کسی فیملی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس پریوار میں، اس فیملی میں اللہ نرمی کو داخل کر دیتا ہے. ماں اپنے اندر نرمی پیدا کرے، ساس اپنے اندر نرمی پیدا کرے، نند اپنے اندر نرمی پیدا کرے، بھابھی اپنے اندر نرمی پیدا کرے. رشتوں کو نرمی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرو میرے پیارے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی نے قدم قدم پہ اپنی امت کو تعلیم دی کہ آپ غصے کا جواب غصے سے نہ دو، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو، شیر کا جواب سوا شیر سے نہ دو. قرآن کریم میں اللہ نے تعلیم دی ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا دوست بھی. ایک صاحب کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ میری ساس مجھ سے بڑی دشمنی رکھتی ہے اور مجھے بہت برا بھلا کہتی ہے. تو مولوی صاحب نے کہا ایک کام کرو، میں دوا دیتا ہوں، میں ایک چیز لکھ کر کے دیتا ہوں، بس اس پرچی کو تم اپنے پاس رکھو اور تم اپنی ساس سے بات کرو. تم اس پرچی کو اپنے پاس رکھو، ایک ہفتہ تک ہو جائے گا. بہو لے کر کے گئی، ایک ہفتہ تک اس نے اس پر عمل کیا اور دیکھا کہ ساس کا غصہ جو ہے بالکل ختم ہو گیا. وہ واپس آئی، مولانا صاحب کے پاس کہ آپ نے تو بڑا اچھا نسخہ بتایا، ایک ہفتے میں آپ کی اس پرچی نے بڑا کمال کیا اور میری ساتھ جو ہے اب پہلے کی جیسا نہ مجھے برا بھلا کہتی ہے نہ میرے ساتھ کوئی دشمنی والا رویہ رکھتی ہے. تو مولوی صاحب نے راز بتایا کہ ایک ہفتے تک تم نے زبان کو کنٹرول میں رکھا، ایک ہفتے تک تم نے زبان کو کنٹرول میں رکھا. بس یہی ساس اور بہو کے رشتے میں جو محبت لوٹ کر آئی اس کا یہی راز ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ نے یہی تعلیم دی ان الشیطان ينزغ بینہم. زبان کے غلط استعمال کے ذریعے شیطان لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے. آج گھروں میں اور خاندانوں میں جو پھوٹ پڑی ہے اور جو رشتوں میں جو درار پڑی ہے، یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے. اور میں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے یہ سبق بھی دینا چاہوں گا اپنی ماں اور بہن کہ اگر آپس میں کبھی ناچاتی ہو جائے، نااتفاقی ہو جائے تو منا لیا جائے.
میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اما عائشہ نکالی, انہوں نے اللہ کے پیارے نبی کے نانیہالی قبیلے کے 2 صحابہ کو سے رابطہ کیا, جو اللہ کے پیارے نبی کے نانیہالی قبیلے بنو زہرہ سے لے کر تعلق. اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے نانیہالی رشتہ داروں کی بڑی عزت کرتے تھے, اور جب نبی عزت کرتے تھے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی عزت کرتے تھے. تو بنو زہرہ کے 2 صحابہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے پکڑا اور کہا بھائیوں میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہے, آپ چل کر کے تھوڑا سا پیروی کر دیں تو میرا مسئلہ ہے. یہ دونوں صحابی تھے, وہ بخاری کے الفاظ اور اس بات کی بات کروں, یہ دونوں لوگ جب پہنچے تو جب یہ دونوں لوگ پہنچے وہاں پر تو دروازے کے باہر جا کر کے سلام کیا, اجازت ہے. اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام. یہ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. اچھا, اما عائشہ کو معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ میں. اب جب یہ لوگ اندر گئے, اندر ایک پردہ لگا. ہمارے یہاں محلے کے لڑکے گھروں میں آتے ہیں, ہماری ماں کو چچی کہتے ہیں, ہماری بہنوں کو اپنی بہن کہتے ہیں. معاف کیجیے گا, بہن کہنے سے کوئی بہن نہیں ہے. اور آج کل فیس بک پر بھی بہت سارے لوگ اسلامی بہن بنا کے بیٹھے ہیں. یہ فیس بک دوستوں کی بہن کوئی بہن نہیں ہوتی, بالکل واحد بات ہے. یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے جو بہن بھائی کا رشتہ بنایا جا رہا ہے, یہ آخر میں یہ جا کر کے بدکاری اور زناکاری پر جا کر کے ختم ہوگا. اللہ کے واسطے آپ ایک لمٹ کریے. مرد اور عورت سوشل میڈیا پر ظاہر پرائیویسی حاصل ہے, تنہائی حاصل ہے, ایک دوسرے سے جو بھی جی چاہے چیٹنگ کر سکتے ہیں. اب وہاں پر جب آپ ایک مرد اور ایک عورت جب آپس میں بات کریں گے تو اللہ کے نبی کی حدیث سے تیسرا معاشرہ. تو یہ بڑی اہم تعلیم شریعت کی کہ غیر محرم مرد اور عورت آپس میں تعلق نہ رکھیں ورنہ فتنہ پیدا ہوگا. اللہ کے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, مگر پردہ بہرحال پردہ تھا, درمیان میں پردہ ہے. ادھر یہ صحابہ تھے, ادھر اما عائشہ. اب جیسے یہ لوگ اندر آتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فوراً پردے کے اس آگے وہ تو خالہ بھانجے کا رشتہ, خالہ کو بھانجے کے لیے گلا محرم ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر اندر گئے اور خالہ کے گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ گئے. وہ رو رہے ہیں, معافی مانگ رہے, اور ادھر سے یہ دونوں صحابی, یہ دونوں اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سنا رہے کہ اے اما عائشہ, آپ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں, کیا آپ نے اللہ کے رسول کا وہ فرمان نہیں سنا؟ لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ رشتہ توڑ کے رکھے. اما عائشہ آپ کا بھانجا ہے, آپ کی بہن کا بیٹا ہے, وہ بھی غلطی, معاف کر دیجیے. اب ادھر سے یہ دونوں پریشر کار ہوئے, ادھر سے عبداللہ بن زبیر گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے, اور اما عائشہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں. اور اما عائشہ بس اتنا کہہ رہی ہے کہ میری قسم بہت بھاری ہے, میری قسم بہت بڑی ہے, مجھے اپنی قسم توڑنے پر مجبور نہ کرو. لیکن جب یہ ایموشنل پریشر پڑا اور پیارے نبی کی حدیثیں جب یاد دلائی گئی, اما عائشہ نے آ کے اپنی قسم کو توڑا, اپنے بھانجے کو معاف کیا, اور 40 غلام انہوں نے آزاد کیے اس قسم کو توڑنے کے کفارے کے طور پر. اور بعد میں بھی اما عائشہ جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی تو زار وقار پڑے. میری پیاری ماں بہنوں, رشتوں میں نہ چاچیاں اور نہ اتفاقی, یہ فطری چیز ہے. اگر کبھی کسی رشتے دار سے, کسی عزیز سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو معاف کرنے کے جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ما زاد اللہ برب الا عزا, معاف کر دینے سے اللہ سامنے والے کے دل میں آپ کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے. اسی طریقے سے آخری بات کر کے بات ختم کروں گا, گھروں کی اصلاح کے تعلق سے یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اگر گھر کے اندر کوئی شریعت کے خلاف معاملہ دیکھے, کوئی ایسا کپڑا اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو پہننے دیں گے جو غلط ہے, تو روکیں اور ٹوکیں اور منع کریں. ہم نے دیکھا تھا خاندان میں بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں, جب جوان لڑکیاں بے حیائی والا کپڑا پہنتی تھیں تو وہ بوڑھی عورتیں ٹوکا کرتی تھیں, وہ بوڑھی عورتیں ٹوکا کرتی تھیں. مگر اللہ اکبر, آج گھروں سے وہ بوڑھی عورتیں بھی ختم ہو گئی. اور آج اب یہ جو نسل تیار ہو رہی ہے اور اب کی جو بوڑھیاں ہیں وہ اس طریقے کے لباس اور بے پردگی اور بے حیائی کو نظر انداز کر دیتی ہے. سوچیے زمانے میں سب یہی کر رہے ہیں, ہماری بیٹی کر رہی, ہماری بہو کر رہی, تو کیا فرق ہے؟ میرے بھائیوں, حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی کی سالی ہیں, ابو بکر کی بڑی بیٹی ہیں, اما عائشہ کی بڑی بہن ہیں. اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا, اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ کبھی موقع ملے تو حضرت اسماء کی سیرت کا مطالعہ کریں. اللہ اکبر,
یہ ابو بکر کی بڑی بیٹیاں بڑے لاڈ پیار سے پالی جاتی ہیں. اس بیٹی کو ابو بکر صدیق نے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا پوسا تھا. مگر یہی اسماء بنت ابی بکر تھی. جب ہجرت کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جاتے ہیں اور ابو جہل تلاشی لیتے لیتے ابو بکر صدیق کے گھر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور دروازہ حضرت اسماء کھولتی ہے تو یہ پوچھتا ہے ابو جہل کہاں ہے میرا باپ، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ان کو سب پتا ہے کہ کہاں ہے، لیکن یہ کہتے کہ نہیں جانتے. یہ کہتی ہے نہیں جانتی. اتنا سننا تھا کہ ابو جہل نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت اسماء کے کان کی بالی زمین پر اس نے نوچ لیا ایک طریقے سے ان کے کان کی بالیوں کو اور اتنے زور سے تھپڑ مارا ان کے کان سے خون آنے لگا. میری ماں بہنوں، یہ اسماء بنت ابی بکر ہے. انہوں نے اسلام کے لیے تھپڑ اپنے چہرے پر تھپڑ کھایا ہے. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار سعود میں 3 دن تک ٹھہرے تو ابو بکر صدیق کی یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے ٹفن پیک کرتی تھی. اور ایک دن ٹفن باندھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے ٹفن پیک کرتی ہے اور اپنے گھر سے کئی کلومیٹر کا لمبا سفر طے کر کے پہاڑی راستے پر چل کر کے اپنے باپ کو اور اللہ کے پیارے نبی کو کھانا پہنچاتی ہے. اسلام کے لیے ان عورتوں نے بڑی قربانیاں دی. یہی اسماء بنت ابی بکر عمر کے آخری پڑاؤ پر بوڑھی ہو چکی ہیں، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. ان کے بیٹے منذر بن زبیر نے اپنی ماں کو ایک بڑا قیمتی کپڑا گفٹ کیا، ایک بڑا باریک کپڑا، ایک بڑا ملائم کپڑا گفٹ کیا. ماں آتی ہے، ماں نادرہ ہے. ماں نے کپڑے کو ٹچ کیا، کپڑا ان کو تھوڑا سا باریک لگا. انہوں نے کہا میرے بیٹے سے بولو کہ یہ کپڑا نہیں ہے. بیٹے کو تکلیف ہوئی. بیٹے نے کہا یا اماں انہا لا تشریفو، اماں جان یہ کپڑا کوئی باریک کپڑا نہیں ہے، اس سے بدن نظر نہیں آئے گا، اس سے باڈی نظر نہیں آئے گی. ماں نے کہا انہا لا تشریفو ولکن تصف، ٹھیک ہے یہ باریک نہیں ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، مگر یہ کپڑا ٹائٹ ہے اور اس سے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے اور تیری ماں ایسا کپڑا نہیں. بوڑھی ہو چکی ہے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، سب ختم ہے، زندگی کا شراب ختم ہے، زندگی کی خوبصورتی ختم ہے، مگر شرم و حیا ختم نہیں ہے، آنکھوں کی غیرت ختم نہیں ہے. آج ہماری بہنیں غور کریں، آج آپ کے پاس شکل ہے، صورت ہے، خوبصورتی ہے، دولت ہے، لیکن آنکھوں سے حیا ختم ہو رہی ہے، گھروں سے غیرت ختم ہو رہی ہے. مردوں کے یہاں سے بھی غیرت ختم ہو رہی ہے اور عورتوں کے یہاں سے بھی غیرت ختم ہو رہی ہے. اس شرم و حیا کو اور اس غیرت کو اپنے گھر میں دوبارہ لوٹانے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما یقول الحیاء فی شیء الا زان، جس چیز میں حیا آتی ہے حیا اس کو سجا دیتی ہے اور جس چیز سے حیا نکل جاتی ہے وہ جو ہے عیبدار ہو جاتی ہے، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. اپنے گھروں کے اندر حیا پیدا کرو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ عورتوں سے کہا جب آپ کو پتا چلا کہ وہ ٹوائلٹ کے اندر اپنا کپڑا اتار دیتی ہیں، کپڑا اتار کے نہاتی ہیں، تو اما عائشہ کو بڑا برا لگا. انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول کے فرمان نے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں جا کر کے کپڑا اتارے. وہ روم کے اندر عورتیں گئی تھی اور وہاں ایسے ٹوائلٹ میں جا کر کے نہاتی تھی جہاں کپڑا اتارنا پڑتا تھا. تو اما عائشہ نے ان کو ٹوکا اور منع کیا. یعنی اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ نبی کی بیویاں دیکھ لیتی تھی جو اسلام کے خلاف ہے، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور تو گھر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ سماج کی اصلاح. آپ کسی جنازے پہ گئی، میت پہ گئی، کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اگر آپ کو جانکاری ہے، آپ کو مسئلے کا علم ہے، تو آپ وہاں پہ منع کیجیے. آپ کو کیے، آپ کی ذمہ داری ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ مردوں کا بھی کام ہے اور عورتوں کا بھی کام ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائی، جو امت کی بیٹیاں آج غیر باپ نے وہ بیٹی اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر نہ صرف گھر سے نکلتی ہے بلکہ اسلام سے نکل جاتی ہے، دین سے نکل جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے. اور آج چند پہلو کیے محبت اور عشق کے جال میں ہماری بیٹیوں کو
پھنسا کر کے لے کے جاتے ہیں اور ان کو دین سے نکال دیتے ہیں، مرتد بنا دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے. اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کی دین تعلیم پر توجہ دو. صرف بچیوں کو قرآن پڑھا دینا کافی نہیں ہے، ان کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی تعلیم سکھاؤ. انہوں نے قرآن کو رٹو بولنے کی طرح پڑھ لیا تو کیا مطلب ہے اگر انہیں حجاب کا مطلب نہیں پتا، انہیں شرم و حیا کا مطلب نہیں پتا، انہیں توحید کا مطلب نہیں پتا، انہیں نماز کا طریقہ نہیں پتا. اپنی بیٹیوں کو دین سکھاؤ. اس طریقے کے پروگرام اگر ہوں تو پہلی ترجیح دیجیے. اگر آپ کے علاقے میں پروگرام ہو رہا ہے گھر کی خواتین کو ضرور شرکت کرائیں. اگر آپ کی مسجد پر جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے تو ضرور اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جائیں. میرے پاس ایسی بھی رپورٹیں آئی ہیں کہ جمعہ کی نماز میں ساس آ رہی ہے بہو نہیں آ رہی، بوڑھی عورتیں آ رہی ہیں جوان عورتیں نہیں آ رہی. تو ساس کہتے ہیں بہو کو کھانا بنانا ہے. جمعہ کے دن تھوڑا 15-20 منٹ لیٹ کھانا کھا لو بھائی، تھوڑا 15-20 منٹ بھی اور کھانا بنوا لو، مگر یہ آدھا گھنٹے کی تقریر اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور. اگر اپنی بچیوں کا دین بچانا ہے میرے بھائی، دین کو لوٹنے والے آج موبائل پر لوٹ رہے ہیں، انسٹاگرام پر لوٹ رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے لوٹ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے لوٹ رہے ہیں. انہیں دین سکھانے کے لیے ہم اور آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے، وہ زیرو کے برابر ہے. ہمیں اپنی محنت کو تھوڑا بڑھانا پڑے گا. اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کی تربیت پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی، تبھی سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے اور گھروں کی اصلاح ہو سکتی ہے. یہ چند گزارشات تھی گھروں کی اصلاح میں خواتین کے کردار کے تعلق سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم مردوں ایک بیوی کی حیثیت سے بہترین بیوی بنائے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو زمانے کی فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ بے حیائی کی فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے.